آپ کی تقریر ادھوری رہ گئی، آپ اپنی تقریر میں فردر کیا کہنا چاہتے تھے؟ راز راز ہی رہے تو اچھا نہیں ہے. نہیں راز کیسے راز رہے؟ عوام جاننا چاہتی ہے. عوام جاننا چاہتی ہے. جاننا چاہتی ہے. عوام ہماری بات جاننا چاہتی ہے. حضور مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 پوائنٹس تو میں نے کنوے کر دیے تھے. اصل میں یہ ہے کہ علامہ اقبال کا فرمان ہے، علامہ اقبال کے جو صاحبزادے تھے ان کا وصال ہو گیا ہے، جسٹس جاوید اقبال. میں نے اپنے پہلے گفتگو میں آغاز کیا تھا آپ سے، میں اس کا ذکر کر رہا تھا کہ دیکھو خواب انہوں نے دیکھا، تعبیر قائد اعظم نے دی. ہم تو جو ہے نا پکا پکایا حلوہ کھا رہے ہیں. حقیقت ہے یہ، یقین جانے. آپ تو ماشاءاللہ بڑے لرنڈ آدمی ہیں. مجھے آپ کا میرے پی ایس نے مجھے بتایا آپ کا پروفائل ماشاءاللہ آپ بڑے دو مچا کے رکھے ہوئے ہیں. کس نے چینل سے آپ کر رہے ہیں؟ ایمرجنگ پاکستان. بڑا خوبصورت نام چنا آپ نے، اپنے نام بڑا اہم ہوتا ہے. اصل میں یہ تھا کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کا فرمانا تھا کہ میں ان کا بیٹا تو ضرور ہوں اقبال صاحب کا، علامہ اقبال کا، لیکن اگر کوئی جانتا ہے یا کوئی مانتا ہے اقبال کو یا کوئی اقبال کو نیریٹ کر سکتا ہے وہ ہے ڈاکٹر طاہر حمید تنولی. ڈاکٹر طاہر حمید تنولی ہمارے ملک کا بہت بڑا اثاثہ ہے، بہت بڑا اثاثہ ہے. آپ 25 کتابوں کے مصنف ہیں، 25 کتابوں کے. اور مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو سوشل میڈیا پہ کبھی سرچ کریے گا. اقبال سوسائٹی ایک کینیڈا میں بیسڈ ہے، تو اس کے تقریباً 8 ملین کے قریب اس کی جو ہے نا فالوورس ہیں. باقی 92 میں وہ آتے ہیں صبح نور میں، اس کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، اور ویسے بھی ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے. تو ایک بہت بڑا سوشل اسٹیچر ہے، اور مطلب 800 سے زیادہ ان کے ٹی وی پروگرامز ہیں، اور اس کے ساتھ جناب والا آرٹیکلس ہیں. مطلب دیکھو یہ ایک چیز ہے جو آپ ایریل سینس کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو مجھے کیا پتہ میرا انداز گفتگو یا میرا جو دوسرا تھا ان کو میرے جو وہ معزز مہمانان گرامی وہاں جو تشریف رکھتے تھے، بیکاز دے آر ناٹ یوز ٹو دس. آپ کا دبنگ انداز تھا. دبنگ انداز کے علاوہ میں نے ان کی بات میں سے اس کا جواب دے دیا. اصل میں ہوتا شاذب ایسا ہے، لوگ مضبوط ہوں نا تو ادارے مضبوط ہوتے ہیں. جب ادارے مضبوط ہوں تو قومیں حکومتیں مضبوط ہوتی ہیں. میری وہ گفتگو تو ادھوری رہ گئی تھی، لیکن یہ لمبا نام میں شارٹ کرنے کی کوشش کروں گا. رشیا جب ٹوٹ گیا تھا نا، بلیو میں آپ سے تاریخی واقعہ کوٹ کر رہا ہوں. رشیا سیکنڈ سپر پاور تھی اور دنیا میں بیلنس رکھا ہوا تھا، امریکہ اور USSR. اب دنیا کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جب ٹوٹ گئی تو وہاں کا جو KGB جیسے ہمارے ISI ہے، اس کے جو چیف تھے وہ اپنے پری ڈیسیسر اپنا ان کا جو سابقہ چیف تھا اس سے ملنے امریکہ میں گئے. وہ امریکہ میں اس ٹائم بہت بڑی اسٹیٹ میں رہتے تھے. جب ان سے ملنے گئے تو جناب والا انہوں نے بولا میں آپ سے کوئی ورڈ آف وزڈم لینے آیا ہوں، میں آپ سے کچھ ہدایت لینے آنا ہوں. جیسے ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوتی ہے، اپنے سابقہ جو ہوتے ہیں اس کو سینئرز مانتے ہیں. تو سوری شیڈول بڑا ٹف چل رہا ہے تو انہوں نے بولا میں آپ سے کچھ ورڈ آف وزڈم لینے آیا ہوں. تو اس میں ساری جب گفتگو ہو گئی، انہوں نے جو بھی انہیں ہدایات دیں، یہ کریں، ایسا کریں، ویسا کریں. تو بعد میں آف دا ریکارڈ انہوں نے پوچھا سر ایک بات خلوت میں. انہوں نے بولا جی فرمائیے. تو انہوں نے بولا ایسا ہے کہ آپ نے کچھ ایسا کام کیا ہے جس سے سیکنڈ سپر پاور جو ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے. تو ہم جب نیشنل کاز کی بات کرتے ہو تو ہمیں پاکستان کی فکر ہے، بلیو می پاکستان کی فکر ہے. میں اسے کو ریلیٹ کروں گا، آپ کسی حد تک ہو سکتا ہے میرے ساتھ ایگری بھی کریں. تو انہوں نے بولا آپ نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے دیٹ از دا روٹ کازز دیٹ رشیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. انہوں نے بولا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو انہوں نے پھر عرض کیا، اس نے بولا حضور یو ہیو ڈن سم تھنگ بٹ وی کانٹ فگر اٹ آؤٹ، یو ہیو ڈن سم تھنگ ویری ٹیریبل، ٹھیک ہے نا. تو بٹ اٹ ول ریمین بٹوین یو اینڈ می. انہوں نے بولا میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میں نے صرف اہل پوزیشنوں کے اوپر نہ اہل لوگ لگا دیے تھے، اہل پوزیشنوں پہ نہ اہل لوگ لگا دیے تھے. تو جناب والا ایسا ہوا کہ اقبال اکیڈمی ایک پاکستان میں 2-3 ادارے ہیں، پاکستان نظریاتی کونسل، اقبال اکیڈمی، اور پھر 1-2 ادارے دوسرے لگا لیں. اس کے علاوہ پاکستان کے پاس ہے کیا جس کی بیس کے اوپر پاکستان جو ہے قائم دائم ہے. تو اس کی ڈائریکٹرشپ کا ایک معاملہ آیا تھا جو بڑا سیریس ایشو تھا، اور اس میں ٹی وی کے کلپس بھی موجود ہیں، میڈیا کی اس میں وہ سارے آرٹیکلس بھی موجود ہیں، سارا چیز موجود ہے، لوگوں نے وہ بھی کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ شریف لوگ ہیں، بلیو می اتنی پوٹینشیل ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے نا، ہم سونے کا چمچ لے کے نہیں پیدا ہوئے. ہم سیلف میڈ لوگ ہیں، اور ہمیں ہمارے والدین سے کچھ ہدایت ہیں کہ لو پروفائل مینٹین کریں، بلیو می. تو اتنی پوٹینشیل ہونے کے باوجود اسی سکولوں سے، اسی گاؤں کے سکولوں سے جہاں مطلب انگلش میڈیم تک نہیں ہے، تو وہ ڈاکٹر صاحب وہاں سے پڑھ کے 25 کتابوں کے مصنف ہیں. دنیا میں انہیں ویبینر پہ لیا جاتا ہے سارا سلسلہ. جب اقبال اکیڈمی کا معاملہ آیا ڈائریکٹرشپ کا، تو ڈاکٹر صاحب کے گورنمنٹ نے جو خود بورڈ بنایا تھا نا، گورنمنٹ جو خود بورڈ بنایا تھا،
اس کی بیسک شرائط تھی کہ جو بھی رکھا جائے گا ڈائریکٹر وہ بیس پہ ہوگا, کانٹریکٹ بیس پہ نہیں ہوگا, ایک چیز. دوسرا اس میں یہ تھا کہ مثال جو ایلیجیبل ہوگا اس کو رکھا جائے گا, اور ڈاکٹر صاحب کا اور دوسرے جو کمپٹیٹرس تھے ان کا اتنا ڈفرینس تھا. آپ کو ایک کلپ ہے نذیر احمد غازی صاحب کا, وہ دیکھیے گا. آنر انہوں نے بولا ہے 92 کی 3 ملین پلس 92 چینل جو ہے اس پروگرام کی 3 ملین سے پلس فین فالوئنگ ہے, 3 ملین سے زیادہ. آپ سرچ کر کے دیکھیے گا, اس میں انہوں نے آنر بولا ہے اینڈ اٹ وینٹ اراؤنڈ دا گلوب, اٹ وینٹ اراؤنڈ دا گلوب. ہمیں یہ گلا ہے. دیکھو چیزیں ایک بار ہوتی ہیں تو یقین جانو دنیا کی حکومتیں گر جاتی ہیں. دنیا میں ایسا ہوتا ہے حکومتیں گر جاتی ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ اتنا ڈفرینس تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے نمبرز جو تھے اتنے زیادہ تھے. تو کیونکہ شفقت محمود صاحب بڑے ہی اہم ہیں اس حکومت میں, ہمیں ادراک ہے, ہم بھی چیزوں پہ کسی حد تک نظر رکھتے ہیں. اور میرے خیال ہے ان کی امپورٹنس یہ بھی ہے کہ پنجاب سے میرے خیال ہے واحد پی ڈی کے ایم این اے جو جیتے ہیں, باقی وہ گھاڑا ہے نون لیگ کا نا. تو انہیں ایسے کام کرنے چاہیے تھے, کیونکہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ نعرہ لگایا ہے میرٹ کا. شاہ زیب اصل میں ایسا ہے کہ وہ اپنا کیا نام ہے شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے میرے خیال میں واحد ایم این اے ہیں جو پنجاب سے جیتے ہیں, لاہور سے نا. نون لیگ کا گڑھ ہے, وہ نون لیگ کا گڑھ آپ کو تو سارا پتہ ہے. اور بڑے ہی لرنڈ آدمی ہیں, کیونکہ اکثر ان کا ذکر خیر رہتا ہے محفلوں میں کو پی ٹی آئی کے جو ہے بڑے ہی قابل اور بڑے وہ ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے پاس اداروں میں بچا ہی کیا ہے. میرا کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ پاک اسلامی نظریاتی کونسل اور اقبال اکیڈمی, باقی تو اداروں کا آپ نے وہ کر دیا نا, وہ جو کرنا تھا آپ نے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط ہوگا. اور وائی شوڈ وی ٹیک دوز ٹائپ آف اسٹیپس, ہمیں ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے جس سے ہم اپنی جو ہے نا اس دنیا کو جو ہے نا وی لیو سم لیگیسی بیہائنڈ اینڈ میک دس ورلڈ اے بیٹر پلیس ٹو لیو فار آور کمنگ جنریشن. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان لوگوں کی, کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ میرٹ پہ سارا کچھ ہوگا, اور پھر جو ہے نا کہ ریاست مدینہ بنے گی. میں ان کی باتوں کو نگیٹ نہیں کر رہا, میں اب بھی ان سے ایسا کوئی وہ نہیں چاہ رہا کہ وہ نہیں کر سکیں گے, لیکن تھوڑی نا امیدی ضرور ہے. نا امیدی اس وجہ سے ہے کہ اقبال اکیڈمی کی ڈائریکٹرشپ کا معاملہ جب آیا تو آپ یقین جانیں ڈاکٹر طاہر امیر تنوری صاحب جو ہمارے ملک کا ایک اثاثہ ہیں اور دنیا انہیں مانتی ہے, دنیا انہیں جانتی ہے, کیونکہ اقبال کو کوئی مطلب ہے کہ ترکی کہتی ہے ہمارا ہے, ٹھیک ہے, اور اپنا کیا نام ہے ایران والے کہتے ہیں ہمارا ہے. جرمن اسکالر وہاں سے آ کے اس نے کتنا ساری زندگی اس مقصد کو دے دی. تو اس کی جب ڈائریکٹرشپ کا معاملہ آیا تو جو گورنمنٹ نے خود بورڈ بنایا تھا, اس بورڈ کے جو بنیادی اصول طے کیے گئے تھے اس میں یہ تھا کہ جو اخبار میں ایڈورٹیزمنٹ دی گئی تھی کہ اس میں جو بھی بندہ رکھا جائے گا پرماننٹ بیس پہ رکھا جائے گا اور جو میرٹ پہ پورا اتر آئے گا. اور جو بورڈ تھا اس نے جس نے ڈاکٹر صاحب کو انٹرویو کیا تھا, ڈاکٹر صاحب کے نمبر سب سے زیادہ ٹاپ پہ تھے ڈاکٹر تنوری صاحب کے, اور اس میں جو دوسرے تھے ان کا اتنا زیادہ ڈفرینس تھا. آپ کو میں نیم نہیں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا انداز ایسا ہے کہ میں بات تو کہہ دیتا ہوں لیکن ہمیشہ بڑے محتاط انداز میں کرتا ہوں. ایک صاحب بلوچستان سے اپنے کسی سینیٹر کو لے آئے اور اسمبلی میں کوشچن ریز کروا دیا. مطلب دو لوگ آپ یہاں تک جاتے ہیں اپنے اس کے لیے, اپنے بندوں کے لیے. اور پھر اس میں بعد میں ایسا ہوا کہ ان شفقت محمود صاحب نے ایک خاتون ہے ان کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کر دیا, ٹھیک ہے نا. اور آپ ٹی وی کے کچھ کلپس ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھیے گا, نہیں تو میں آپ کو لنک سینڈ کر دوں گا کیونکہ آپ بھی سوشل میڈیا سے اور کئی سارے چینلس کو مینیج کر رہے ہیں. اینڈ ٹوڈے اٹ از لولی ٹاکنگ ٹو یو مائی برادر اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ فار آل یور فیوچر پلانس. خدا رب العزت آپ کو بہت ترقیاں دیں, ماشاء اللہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. تو اس میں کئی پروگرامز میں ٹی وی کے پروگرامز میں یہ بات کہی گئی ہے کہ میرٹ کی دجیاں بکھیری جا رہی ہیں. تو ہم کیونکہ شریف لوگ ہیں, ہم لو پروفائل مینٹین کرتے ہیں ایون دو پوٹینشیل ہونے کے باوجود. ایسے آئیڈیاز ہیں یقین جانو, ایسے آئیڈیاز ہیں جو اس حکومت کو دیے جائیں تو یقین جانے اس حکومت کے دنوں میں مسئلے حل ہوتے ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ ہم نے یوسف ایوب صاحب کو اپروچ کیا, اپنی لوکل قیادت کو. ہم نے ان سے یہ عرض کیا کہ میرٹ کا اتنا زیادہ فرق ہے, اگر ایک بندے کے 10 پوائنٹ ہیں تو دوسرے کے 90 ہیں. کین یو امیجن کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا. لیکن کوئی ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ سادہ لو آدمی ہیں, وہ بڑے ہی شریف النفس انسان ہیں. تو وہ ہمیں انہیں کہا تھا کہ آپ انہیں اتنا کہہ دیجئے, شفقت صاحب کو اتنا کہہ دیجئے کہ میرٹ پہ فیصلہ کر دیں. کچھ نہیں کرنا تھا, سفارش نہیں کرنی تھی, پروموٹ نہیں کرنا تھا, اس میں کیا کہتے ہیں اس کو من مرضی کا بندہ نہیں کہا تھا, اور کچھ نہیں کرنا تھا, کسی کی تلفی نہیں ہونی تھی. ہم نے صرف اتنا کہنا, انہوں نے صرف اتنا میسج کنوے کرنا تھا کہ آپ میرٹ پہ فیصلہ کر دیں کیونکہ یہ آپ کی پالیسی کا حصہ ہے, یہ آپ کی گورنمنٹ کا ایک وہ ہے. باقی ادارے تو آپ نے بڑا کر دیا,
لیکن کم از کم اقبال تو چھوڑ دیے، اقبال کو تو چھوڑ دیجیے نا، انہوں نے ہمارا فون تک نہیں اٹھایا. پھر دوسری ایک پوائنٹ ایسا بھی آیا کہ انہوں نے کہا جی ہمیں پی ٹی آئی کا کوئی بندہ کہہ دے کہ ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ ایفیلیشن ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب بہت لو پروفائل مینٹین کرتے ہیں ایز اے گورنمنٹ انڈیویجول، تو وہ کسی کے ساتھ اپنی وابستگی بہت خفیہ رکھتے ہیں. تو انہوں نے اتنا کہہ دینا تھا کہ یہ ہمارے پی ٹی آئی کے ہارڈ کور ورکر ہیں، اور ہم نے ان کے لیے کتنی قربانیاں دی. کبھی جلسوں کے لیے جو نارملی چلتا ہے اکثر پتہ چلتا کیا ہے، دنیا میں ایسا چلتا ہے، لوگ جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں، لے کے اور جناب والا کمپین چلاتے ہیں، دے بھیجتا دے ادھر دے ادھر دے ادھر. ہمارا ضمیر یہ نہیں گوارا کرتا، ہم ایسے انسان نہیں ہیں. تو ہمارا تو ایسا ہے کہ ہم تو جس کے ساتھ چلتے ہیں دل سے چلتے ہیں، ہمارا نقصان ہو جائے کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. تو ہم کبھی ادھر کبھی ادھر والا ہم سے نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا کہ انگلیاں میری وفا پہ نہ اٹھاؤ لوگو، انگلیاں میری وفا پہ نہ اٹھاؤ لوگو، جسے ہو شوق وہ مجھ سے نباہ کر کے دیکھے. تو اتنا صرف اتنا کہنا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے ہارڈ کور ورکر ہیں، فیصلہ میرٹ پہ کر دیں، کسی کا حق ہے اسے دے دیں. انہوں نے فون تک نہیں اٹھایا. تو یقین جانے یہ بھی کہ ان سے ایک شکوہ ہے، ہمارا ذاتی لالچ کچھ بھی نہیں تھا. خواجہ چھوروی کی چیئر کی بات کی، نو. دوسری بات کی لائبریری میں کتب رکھوانے کی، پوری قوم کو فائدہ ہوتا، نو دے ڈنٹ ٹوک اینی انٹرسٹ انٹو دیٹ. اور دوسرا پھر ہم نے یہ بولا تھا اقبال اکیڈمی والا معاملہ تھا، تو یقیناً ٹوٹل میرٹ پہ تھا، لیکن انہوں نے پورے میرٹ کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیں. اور شفقت صاحب سے اسپیشلی گلا ہے، بہت گلا ہے ان سے، بہت زیادہ گلا ہے. کوئی عام آدمی اناڑی ہوتا نا تو وہ خیر کوئی بات نہیں، شفقت صاحب سے خصوصی طور پہ گلا ہے، دل میں بات ہے. سر ہم نے بہت جگہ آپ کو سنتے دیکھا ہے، ایز اے موٹیویشنل اسپیکر بھی کئی سیمینارز میں دیکھا ہے، تو اس میں آپ تقریر میں کچھ جذباتی نہیں ہو گئے تھے؟ ہاں جذباتی نارملی شاذیب میں ہوتا نہیں ہوں میں، کبھی کچھ بھی ہو تو بڑا ہی تحمل سے چلتا ہوں. اور میں کبھی بھی گفتگو کروں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ الفاظ کے چناؤ میں اور پھر اگلی کی جو مرتبہ ہے اس کے شایان شانی گفتگو کروں. جذباتی تو خیر میں نہیں ہوا تھا، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، ایک چھوٹی سی ریزن ہے. یہ تھوڑے سے جذباتی؟ ہاں تھوڑا سا ہو گیا تھا. اس کے پیچھے ریزن ہے، اصل میں آل دا وے اسلام آباد سے گیا تھا، میرے سے کچھ دوست بھی تھے، اور میرا سیل فون ہے. ایکچولی آئی ڈونٹ بلیو ان ورکنگ ہارڈ، آئی بلیو ان ورکنگ اسمارٹ. میری پوری دنیا میرے سیل فون میں بزنس کو اس سے مینیج کرتا ہوں، دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں. 8-10 ہزار کانٹیکٹ لسٹ میں میرے نمبرز ہیں، اور مطلب میری بہت ساری چیزیں ہیں، 120-150 کے کئی واٹس ایپ گروپس ہیں جن سے میں کو ریلیٹڈ ہوں میرے بزنس کے حوالے سے، یہ وغیرہ وغیرہ. تو مطلب موبائل تو وہ آپ کو پتہ ہے، اور پھر تقریباً ورتھ بھی اس کی اچھی خاصی، آپ کو پتہ ہے آج کل جو آئی فون جو لیٹسٹ ہیں وہ کتنے کے چل رہے ہیں. سماجی کارکن اور سیاستدان طارق سعید خان انٹرویو کا تیسرا حصہ طارق سعید خان آفیشیل یوٹیوب چینل پر. مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹس اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں.